السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اس میں ترقی نصیب فرما دے۔ ایک واقعہ جو بڑے عرصے سے، کافی دنوں سے چل رہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ یہ بہت بڑی ہستی تھی۔ عمر نام ہی اتنا اونچا ہے کہ ان کے اس نام کے اوپر شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرتا ہے، اور جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر جو بولتا ہے وہ قرآن بولتا ہے، یعنی اللہ کا کلام 17 جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا، 17 قرآن کی آیت مبارکہ جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہو۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے، خلیفہ ثانی۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی جو تھے، ان کی جو بیوی تھیں وہ بہت بڑی شہزادی تھیں، 7 پیچھے ان کے بادشاہ گزرے، والد بھی، بھائی بھی، اور کرتے کرتے آخر میں ان کے میاں عمر بن عبدالعزیز کو بھی اللہ جل شانہ نے، بڑا لمبا واقعہ ہے، ان کو بھی خلافت عطا فرما دی۔ اور یہ تقوی کا یہ عالم تھا، تقوی اور اللہ سے تعلق، اللہ سے خوف، اللہ سے محبت اور انسانیت کی خدمت کا یہ عالم تھا کہ 3 بر اعظموں میں ان کی خلافت تھی۔ اس خلافت کے اندر ان کے 2.5 سالہ دور میں، صرف 2.5 سال، مختصر سے خلافت اللہ نے دی، مختصر سا وقت، لیکن کیا ایمان اور یقین اور تقوی اور توکل، اللہ سے تعلق تھا کہ 3 بر اعظموں میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا مسلمان جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور انہوں نے یاد کروا دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک مستورات تشریف لائیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پہنچیں اور گھر والوں سے کہا کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے، ہمارا فلاں فلاں کام ہے، ہم نے ان سے کچھ درخواست کرنی ہے۔ تو ایک طرف ایک بوڑھے میاں، چوگا لگا ہوا، پگڑی سر کے اوپر، چادر دھوتی پہنی ہوئی، اور وہ گارا جو ہے نا بنا رہے ہیں، اور پھر اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے جا کر دیوار کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور اپنے گھر کی دیوار کو ماشاءاللہ وہ بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ جانتی نہیں عمر بن عبدالعزیز کو؟ کہا کہ میں تو نہیں جانتی، میں نے سنا تھا کہ وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور غریبوں کی فریاد رسی، داد رسی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز یہی تو ہیں، یہ میرے میاں ہیں۔ تو فرمایا یہ خلیفۃ المسلمین 3 بر اعظموں کے، اور خود اپنی دیوار بنا رہے ہیں۔ تو اس پہ پھر فرمایا کہ حق یہی تھا کہ عمر بن، امیر بھی یہی ہوتے، واقعی اللہ نے فضل اور کرم فرما دیا کہ ہمارے امیر جو ہے، ایسا ان کے اندر عاجزی اور اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، ایک بھیڑیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بکریاں، بھیڑیے اکٹھے چرا کرتے تھے، پانی گھاٹ میں پیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، چرواہے نے دیکھا ایک دن کہ اچانک ایک بھیڑیے نے بکری اس کی اٹھا لی، اور اس دن اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں بھیڑیا بکری اٹھا لے، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا۔ تو پتہ کروایا، بعد میں پتہ چلا کہ ان کا وصال ہو چکا۔ تو 3 بر اعظموں کے اندر خلافت، اتنی بڑی تعلق، اور شہزادی بیوی سے کہا، ایک واقعہ یہ بھی چھوٹا سا، کہ بیوی کے پاس زیور تھے، جو ہی خلیفۃ المسلمین بنے تو فرمایا کہ اے فاطمہ، تو نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو یہ جو تیرے پاس زیور ہے یہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، تاکہ یہ میں اللہ کے نام پہ بیت المال میں جمع کر لوں، یہ اور میں، اور تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور وہ بھی اللہ والی تھی، انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ تو کبھی چھوڑ نہیں سکتی، اور فرمایا کہ یہ لیں، اور اتار کر دیا، اور بڑا قیمتی تھا کیونکہ پیچھے والد بادشاہ، ان کے بھائی بادشاہ، اور وہ سارے کے سارے لوگ بڑے لوگ تھے، انہوں نے دیا تھا۔ تو اللہ کی شان، وہ بھی اللہ کے راستے میں لگا لیا۔ اور گھر میں یہ عالم تھا کہ عید والے دن
کپڑے پہننے کے لیے نہ بچوں کے پاس تھے نہ بڑوں کے پاس تھے. اور ان کی گھر والی یہ فرماتی ہیں کہ 2.5 سال دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور خلافت میں 2.5 سال تک غسل واجب جو غسل فرض ہوتا ہے وہ کبھی عمر بن عبدالعزیز نے نہیں فرمایا. یعنی ایسی مصروفیت والے یہ 2.5 سال گزارے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کی. اللہ نے قیامت کی صبح تک ان کا نام زندہ رکھا. ابھی ان کی قبروں کا سنا ہے بے حرمتی کی ہے. اس کے لیے حکمرانوں سے درخواست ہے، اپوزیشن سے درخواست ہے، ساری امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈر جو کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ اگر اپنے خلیفہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو والی اور وارث تھے، اللہ والوں کی قبروں کا اگر وہ خیال نہیں کر سکتے، ان کی دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. اس پہ میں ایک عرض کرتا چلوں، ہم برا بھلا دوسروں کو کہتے ہیں 2 آپریشن براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینہ کے امیر کو، اور فرمایا کہ جنرل محمد ضیاء الحق نور اللہ مرقدہ، فرمایا کہ اس کو بلاؤ اور فلاں فلاں مسئلہ ہے، میری بیوی میری بیٹی فاطمہ کا جسم مبارک نکالنے کے لیے کچھ لوگ لگے ہیں اور ان کو بتاؤ یہ آپریشن کریں گے. وہ تو یہاں سے ماشاءاللہ صدر صاحب تشریف لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حکم دیا کہ یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کریں. تو ایسے بھی لوگ اللہ نے رکھے تھے کہ حضور پیغام دے رہے ہیں. اور اگلی بات، مسئلے کے اوپر کھڑے ہیں ایسے بھی لوگ، ایسے بھی جو بادشاہ تھے، ایسے بھی سپہ سالار تھے، اور امام کعبہ کھڑے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا جنرل محمد ضیاء الحق، فرمایا آج شیخ المشائخ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب یہ نماز مغرب عربی میں اعلان کر دیا، ساری دنیا کی امامت ایسے کروا دی. ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے چنا. یہ اللہ دیتے ہیں جس کو مرضی عزت دے دیں، جس کو مرضی جان پہنچا دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا لیڈر عطا فرما دے. اور جو ہماری حکومت ہے، دیگر جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان سے درخواست ہے اس کلمے کا واسطہ دے کر اس قرآن کا جو کتاب تمہارے گھروں میں رکھی ہے، اس کی حفاظت، دین کی حفاظت، مسلمانوں کی انسانیت کی. اس وقت تو مغرب والے کتاب ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن والے کدھر ہیں؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مغرب والے آپ کے ساتھ ہیں. ہاں، مسلمان ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اس لیے درخواست ہے ہم دین سیکھیں، دین کو پڑھیں اور ساری انسانیت کی خدمت کی ہم نیت کریں. ہم بھی جس دن ہمارے دلوں میں مغرب والوں کی محبت، مشرق شمال جنوب ساری انسانیت کی محبت حضور والی ترتیب پہ آئے گی، ساری کائنات آپ کی حق میں چلے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.